بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہے۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ حضرت عائشہ بولے یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا آج کہاں رہے؟ فرمایا اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں برتا، مجھے بتائیں اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اترے، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا او جس کا سبزہ چکا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روب مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ او حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا بچی کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی بھلا کوئی عورت اپنی تیہ ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اے نبی اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کی منشا پر موقوف تھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زعمہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت التحریم نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا
تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اس خرگاس میں ڈال دیے جس میں سام بچھوں کا بصیرہ ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سام بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور او زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کرے۔